بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، آپ نے ہمارے گزشتہ پروگراموں میں دیکھا کہ ہم سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی جو کلام مقدس ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں جتنے بھی مضامین ہیں ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ اس لیے یہ سورہ فاتحہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ کوئی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور سورہ فاتحہ کی اہمیت، عظمت اتنی بلند ہے کہ ہم اپنی کسی بھی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اکٹھے ہو کر اس کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کی جو 5ویں آیہ مبارکہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اپنے رب کے حضور دست دعا بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کی دعا کرتا ہے کہ یا الہی آپ ہمیں سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ سیدھا راستہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ سیدھا راستہ کتنا اہم ہے کہ ہم سب لوگ اپنی زندگیوں کے اندر انہی راستوں کا انتخاب کرتے ہیں جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں ان راستوں سے بچائے جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن ہے۔ ہماری زندگی کے راستے ہوں یا ہماری آخرت کے راستے ہوں، اس میں ہماری ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، الہی یا بار الہ ہمیں وہ راستہ بتا جو بالکل سیدھا ہو، جس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، جس میں کسی قسم کا شکوک اور شبہات نہ ہوں، جو راستہ ہمیں ایسی جگہ نہ لے کر جاتا ہو یا راستہ خود خراب نہ ہو۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست ایک پینل موجود ہے۔ محترمہ خانم رضا بطول صاحبہ اکثر اوقات ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتی ہیں، اور سورہ فاتحہ سے متعلق جتنے پروگرام ہوئے خانم صاحبہ ان تمام پروگراموں میں شریک رہیں۔ بہت بہت شکریہ خانم صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مفتی میر اشتیاق صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب حضرت علامہ سید جہانگیر سعیدی صاحب، بہت شکریہ جہانگیر صاحب آپ یہاں تشریف لائیں۔ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ثناء خاں جناب ثناء اللہ کنجاہی صاحب، بہت شکریہ کنجاہی صاحب آپ تشریف لائیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ حمد پیش کریں، حمد کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اے خدائے جمال و زیبائی، واہ، اے خدائے جمال و زیبائی، خوب ہے تیری آرائی، خوب ہے تیری عالم آرائی، یاس میں غم میں واہ، اور مشکل میں واہ، یاس میں غم میں اور مشکل میں واہ، تیری رحمت ہی سب کے کام آئی، تیری رحمت ہی سب
کے کام آئی، کیا نظر آئے ماں سوا کا جہاں، کیا نظر آئے ماں سوا کا جہاں، دیکھ کر تیری شان یکتائی، دیکھ کر تیری شان یکتائی، اعظم اس نام سے ہے گلشن میں، اعظم اس نام سے ہے گلشن میں، زندگی تازگی و رانائی، زندگی تازگی و رانائی، اے خدائے جمال و زیبائی، خوب ہے تیری عالمارائی۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب ثناء اللہ کنجاہی صاحب۔ اور یہ کیا مصرع ہے اس میں کہ یاس میں، غم میں اور مشکل میں تیری رحمت ہی سب کے کام آئی۔ اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں پر نازل ہوتی ہے، اللہ کا غضب کن لوگوں پہ نازل ہوتا ہے، اور یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ اور صراط مستقیم سے بڑھ کر اللہ کی بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں جب یہ راستہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے میں اللہ کی رحمتیں قدم با قدم کھڑی ہوئی ہیں، اور انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کا جو مقصود ہے اور مطلوب ہے، یعنی وہ جنت کا حصول، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا۔ خانم صاحبہ، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ یہ بتائیے کہ یہ جو صراط مستقیم جو بندہ مومن اللہ سے مانگتا ہے دعا میں، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پی ٹی وی نیوز کا سبق صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سلسلہ خوبصورت سورہ فاتحہ کا، بے شک، اور یہ ایک توفیق جو رب نے ہمیں دی ہے کہ جس پہ ہم کچھ بول سکیں، اور جب میں مطالعہ کرتی ہوں تو مجھے ایک عجیب سبق صاحب ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی توفیق ہے، بے شک، کہ ہم پروگرامز نہ ہوتے یا کچھ بھی تو ہم اس ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو نہ پڑھتے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ اور یہ مطالعے کی توفیق ملنا، یہ رات کو جاگ کے سورہ فاتحہ پہ جستجو کرنا، یہ بہت بڑی عطا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ کی
کہ اس خوبصورت نہیں، موضوع آپ پہ کا آپ نے شکریہ، آپ تشریف لاتی ہیں ہمیشہ وقت نکال کے. نہیں، یہ میرے لیے بہت بڑی توفیق ہے. آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے کہ در حقیقت یہ کیا ہے ہدایت، صراط، یہ جو جس کے لفظ بار بار ہماری آنکھوں سے گزرتے ہیں، جس کو ہم اپنی نماز کا حصہ بناتے ہیں، صحیح. در حقیقت ہم خدا سے مانگ کیا رہے ہیں؟ تو جو سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات جس پر ہم نے بہت خوبصورت بحث کی، اس کے بعد یہ جو آیات ہیں یہ در حقیقت رب سے ایک دعائیہ کلامات بھی جس کو صحیح. کہہ سکتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال تو ہمیں وہ راستہ دکھا کہ جو سیدھا ہو، اور دکھا بھی نہیں، اس راستے کی ہدایت کر. ہدایت. تو جو لفظ ہدایت ہے نا، اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے کہ مہر و محبت، خلوص. ہدایت کا مطلب ہے مہر و محبت اور خلوص. ہدیے سے جس کو آپ معنی دے لیں کہ ایسا خلوص، ایسی محبت کہ جو بنا کسی چاہت کے آپ کو دی نہیں جاتی ہے. اللہ مطلب میں کہوں نا یا رب ذوالجلال تو مجھے راستہ دکھا، تو یہ کام چیز ہے. لیکن قرآن کی خوبصورت کلمات دیکھیے کہ بار الہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما. ہدایت فرما. ہدایت در حقیقت مہر و محبت سے جڑی ہے. صحیح. کہ محبت جس سے آپ کو ہے، جس سے آپ کی چاہت ہے، جس سے آپ کو عشق ہے، آپ اسی کی رہنمائی کرتے ہیں. صحیح. تو در حقیقت ہم رب سے یہ نہیں کہہ رہے کہ رب تو ہمیں کوئی سیدھے راستے کو دکھا دے، نہیں، تو ہماری ہدایت کر. ہمیں انگلی پکڑ کے چلا. ہاں، انگلی پکڑ کے چلا، اور محبت کے ساتھ لے کر چل، کہ جس میں محبت بھی ہو، خلوص بھی ہو، اور ہدیہ اور تحفتاً ہمیں ایک چیز عطا کر. یعنی آپ کے اندر تڑپ نہیں ہے اور زبان سے کلمہ نکل رہا ہے تو یہ کبھی بھی معنی نہیں دے گا. نہیں، آپ کو چیز ملتی ہے، وہ چیز ملتی ہے. صحیح. اور جہاں تک علماء بیٹھے ہیں، انشاءاللہ بعد میں بھی گفتگو ہوگی اس پہ، اور مختصراً اگر بیان کروں تو لفظ صراط کا جب میں معنی پڑھ رہی تھی تو اتنا خوبصورت ہے جو میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھا. معنی کیا ہے لغوی کہ نگلنا. اچھا، صراط کا مطلب ہے نگلنا. نگلنا. صحیح. اب میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا معنی ہے، لیکن کیا خوبصورت چیز ہے کہ جب رب ذوالجلال سے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ بار الہ تو ہمیں صراط مستقیم صحیح. کی طرف گامزن کر، تو اس میں جو لفظ صراط کا معنی ہے وہ نگلنا. کیا مطلب؟ کہ آپ صراط پر تب آتے ہیں کہ جب قوت جاذبہ اس راستے میں ہو، اللہ اکبر. جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہو، اس کو صراط کہتے ہیں. صحیح. مطلب جو نیکی کا راستہ ہے، جو ایک بالکل سٹریٹ ٹریک آپ کو مل رہا ہے، وہ آپ کو اپنے اندر جذب کر رہی ہے، تب آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، تب آپ اس کی طرف گامزن ہو رہے ہیں. تو ہم در حقیقت رب سے یہ مانگتے ہیں کہ بار الہ تو مہر و محبت کے ساتھ ہمیں اس راستے کی نگاہ مطلب ہدایت کر کہ جو ہمیں اپنے اندر نگل لے. واہ. ہم یعنی اندر اللہ ہمیں کا جذب راستہ، کر لے، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں. اور یہ خوبصورت معنی میں بڑی وہ بے چین تھی کہ میں اپنے ناظرین تک پہنچاؤں کہ نگلنا ایک چیز کا، جیسے ہم نگل لیں اور وہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے. وہ خوراک جب ہمارے وجود کا حصہ بنتی ہے تو یا تو وہ ہمیں نقصان دے گی یا ہمیں فائدہ دے گی. تو جب ہم لفظ سے صراط کا معنی رب سے طلب کر رہے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں وہ راستہ دکھا کہ جو میرے وجود کو تیری ہدایت میں غرق کر دے، تیری معرفت میں غرق کر دے، تو اس سے خوبصورت معنی مجھے نظر نہیں آیا. اور یہ کتنا بہترین ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا پھر اسی کے جو مظاہر ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جیسے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میں صراط مستقیم، آپ نے کہا نگلنا، یعنی میں اس راستے کا اتنا شیدائی ہوں، اس پہ چلنے پر اتنا زیادہ وہ ہو گیا ہوں کہ میری اب زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے، ہدف ہے، وہ یہی ہے. میرے اندر یہی سیدھا راستہ ہوتا ہے. نماز میں نے آپ کے لیے پڑھنی ہے، روزہ میں نے آپ کی رکھنا ہے، قربانی آپ کے لیے کرنی ہے، زندگی میری آپ کے لیے ہے، میری موت بھی آپ ہی کے لیے، فقط اور کسی کے لیے نہیں. تو بہت ہی خوبصورت آپ نے جو کہ نگلنا ہے نا، یعنی اس چیز کو اگر آپ تھوڑا سا جانچیں پرکھیں تو پھر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اچھا مفتی میر اشتیاق صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو کی. صراط مستقیم کیا ہے، یعنی اس سوال کا جواب کتنا اہم ہے. یہ بتائیے گا کہ صراط مستقیم کے معنی تو یہ ہے نا کہ ایک سیدھا راستہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ الہی تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اصل میں ہم یہ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت محمدی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون لے کر آئے وہ ہے، اور یہ دین اسلام ہے، کیونکہ اس میں خیر اور سلامتی ہے. بندہ جب اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یار تم سیدھے راستے سے جانا. کیوں ہم یہ والی بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ راستے میں چور ڈاکو نہ ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے. راستے میں کوئی کتے یا ایسے نقصان پہنچانے والے جانور نہ ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے. تو جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ سیدھے راستے سے آنا، کہیں اس راستے پہ نہ چلے جانا کہ جہاں پر تم پرابلم کا شکار ہو جاؤ. تو یہ جو شریعت محمدی ہے اور دین اسلام ہے، یہ امن، سلامتی، خیر کا منبع بھی ہے اور راستہ بھی ہے. تو ہم اللہ سے اصل میں یہ راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا واضح کریں کہ یہ جو بندہ مومن کی دعا ہے، اس کے لیے مطلب کتنی طلب اور تڑپ اس میں پائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح صاحب آپ کا پی ٹی وی نیوز کا شکریہ
کہ ایک فورم ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی بساط سے بڑھ کر زیادہ لوگوں تک شریعت کا یا خیر کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، یقیناً یہ باعث خیر ہوگا۔ بے شک۔ خانم صاحبہ نے گفتگو کی اور آپ کا سوال تو بہت ہی اہم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک آدھ جملہ اس چیز کے اوپر کہ اہدنا، صحیح، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا میسیج ہے پوری امت کے لیے۔ اس کے اندر وحدت ہے، صحیح، اس کے اندر اجتماعیت ہے، یگانگت ہے اور اتحاد و یکجہتی ہے۔ صحیح، بندہ ایک مانگ رہا ہے، جو سوال کرنے والا بسا اوقات ایک ہوتا ہے، اور وہ جمع کے سیغے کے ساتھ دعا کر رہا ہے، یا اللہ ہمیں ہدایت فرما۔ اب ہدایت کا معنی انہوں نے بیان کیا، مختلف معنی آپ کو عربی لغت کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ سادہ ترین معنی امام راغب اصفہانی نے لکھا کہ محبت اور لطافت الفت کے ساتھ خیال کرتے ہوئے پوری کیئر کے ساتھ کسی کو منزل کی طرف لے جانا۔ اللہ اکبر، واہ، ٹھیک ہے، محبت لطافت کے ساتھ پوری حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے مسافر کو منزل کی طرف لے کر چلے جانا، اس کی رہنمائی کرنا، لے کے جانا، یہ ہے۔ اب بندہ مانگ رہا اپنے لیے نہیں ہے، یعنی قرآن مجید میں آپ نے سورہ فاتحہ کی پچھلی آیات پر تفسیری نکات بیان کیے ہوں گے، پہلے اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کے بعد ترتیب قرآن کی یہ پہلی دعا ہے۔ واہ، اہدنا، یہ ترتیب قرآن کی پہلی دعا ہے، پہلی دعا، اور پہلی دعا ہی اس نے اپنے لیے نہیں کی بلکہ ساری امت کے سب کے لیے کیے۔ واہ، ہم یا سب اللہ کو، ہمیں، واہ، یہاں سے اجتماعیت کا ایک کانسیپٹ بڑا واضح ہمیں ملتا ہے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، جس کو ابھی آپ نے اپنے سوال میں صراط مستقیم سے بھی تعبیر کیا، وہ دین مجتمع کا دین ہے، وہ ہے ہی اجتماعیت کا دین ہے، انفرادیت یا اشخاص یا برادریوں یا کسی خاص علاقے کے ساتھ اسے منسوب نہیں کیا گیا۔ تو پہلے تو یہاں سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہدایت اور اپنی کامیابی اور فلاح کی چاہت رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شامل رکھنا ہے۔ ان کے لیے بھی اگر میں اپنے لیے کچھ بہتری سوچ رہا ہوں تو ہمیں دوسروں کو بھی پیش نظر رکھنا ہے۔ میں اپنے لیے جو چاہتا ہوں، میری یہ کبھی چاہت نہ ہو کہ یہ صرف مجھے ملے، دوسرے کو نہ ملے۔ اس پہلی دعا میں ہی اس تصور کو واضح کر دیا گیا۔ اب آپ نے صراط مستقیم کی بات کی، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر، بڑے مشہور مفسر گزرے ہیں، تفسیر کبیر میں اس کے اوپر بہت کلام کیا، بڑی طویل، ویسے ہی ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ لغوی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ تصوف کی بھی، اور ساری تفسیری نکات۔ صحیح، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے، کچھ نے کہا صراط مستقیم سے مراد شریعت محمدی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات انکار نہیں کہ یہ چیزیں بھی صراط مستقیم میں، ان کے ذریعے سے بھی سیدھی راہ، جیسے اچھا میں ایک اور چیز کو عرض کروں کہ تفسیر کے معاملے میں ہم تھوڑے سے باؤنڈڈ ہوتے ہیں۔ ایک تفسیر بالرائے ہے، ایک تفسیر معصور ہے، یعنی وہ تفسیر جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے، پھر ان سے تابعین، اتباع تابعین سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی، مور اور لیس کو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ اس میں زمانے کی وسعتوں کے پیش نظر کچھ چیزوں کو وہ اور گھیر لے، اپنے لپیٹ میں وہ لے لے، ورنہ بنیادی جو چند چیزیں ہوتی ہیں وہ وہی ہیں جو تفسیر منقول ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اس میں آپ تقریباً جس مکتبہ فکر کو یا جس نظریے کے لوگوں کو بھی دیکھیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے نظری تفسیریں بھی ہیں، اس میں تفسیر بالرائے کے بھی عنصر پائے جاتے ہیں، لیکن تفسیر معصور نے ترقی کی ہے اور تمام مکاتب فکر کو اس نے رہنمائی دی اور اس کی چھتری کے نیچے۔ اس کے اندر ایک چیز ہے کہ ٹھیک ہے قرآن مجید صراط مستقیم ہے، شریعت محمدی صراط مستقیم ہے نا، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مستقیما فاتبعوہ، قرآن مجید کے اندر ہے، اور یہ ہے میرا راستہ، اس کی اتباع کرو۔ اب اس راستے کی اتباع کے اس میں ہم کسی ایک جگہ پہ اسے معصور نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید ہی صراط مستقیم ہے، اس کے سوا نہیں ہے، ورنہ حضور نے فرمایا مجھ پر قرآن نازل کیا گیا اور اس کے مثل نازل کیا گیا، وہ حکمت ہے، وہ آپ کی حدیث ہے، وہ آپ کی سنت ہے، آپ کی سنت کو چھوڑ کے قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ پھر آپ نے جہاں فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو تمہیں ہدایت پہ رکھیں گی، ایک قرآن ہے، ایک میری سنت ہے۔ دوسرے موقع پر زیادہ طرق سے یہ حدیث ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری آل ہے، ان سے جی چمٹے رہو گے، ان سے تمسک رکھو گے تو لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہو۔ اب ہدایت اور گمراہی یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، مد مقابل ہیں۔ جو ہدایت پر ہے وہ گمراہی سے بچا ہوا ہے، جو گمراہی کی طرف چلا گیا وہ خدا نخواستہ ہدایت سے بھٹک گیا، جس کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ تو اب ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ان دو چیزوں سے تمسک ضروری ہے۔ یہ تو بات پھیل جائے گی، میں صرف آپ کے سوال کے اوپر اگر ٹارگیٹڈ ایک جملہ کہوں تو وہ یہ ہے
کہ امام فخر الدین رازی کی زبانی انہوں نے کہا اصل میں صراط مستقیم وہ ہیں جو اگلی آیت خود بتا رہی ہے. صحیح. قرآن کی تفسیر القرآن بالقرآن یہ سب سے معظم اور سب سے اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے. تفسیر بالمعصور جسے کہتے ہیں. بالکل ہاں. تفسیر قرآن بالسنہ بھی تفسیر معصور ہے لیکن اس کا نمبر دوسرا ہے. صحیح. تو قرآن مجید کے کسی دوسرے مقام نے صراط مستقیم کی تشریح نہیں کی. اس کی انٹرپریٹیشن خود نیکسٹ آیت کے اندر موجود ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا، وہ ایک الگ جن پر انعام کیا، اور اس پر ہم پورا پروگرام کریں گے. وہ الگ سی بات ہے، لیکن ان میں طبقات بیان کیے. سب سے اوپر انبیاء ہیں، انبیاء میں سے سب سے اوپر ذات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے. ایک جملے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب اور بہت ہی زبردست طریقے سے آپ نے بیان کیا مفتی میر اشتیاق صاحب. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سلسلہ کلام کو یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم. بندہ مومن اللہ کے ہاں دست دعا بلند کرتا ہے اور اللہ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس بات کا مطالبہ کرتا ہے، اپنا مدعا بیان کرتا ہے. اور بہت ہی اچھے طریقے سے مفتی میر اشتیاق صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ پہلی دعا ہے ترتیب قرآن میں. بندہ مومن جب اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اپنی ہدایت کے لیے، اور صرف اپنی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی اس عالم کے اندر انسان ہیں ان سب کی ہدایت کے لیے دعا اللہ تعالیٰ کے حضور مانگتا ہے. تو بہت ہی اچھی گفتگو کی. وقفے سے پہلے انہوں نے علامہ سید جہانگیر سعیدی صاحب، یہ جو سورہ فاتحہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. خانم صاحبہ نے جو گفتگو کی اور مفتی صاحب نے جو گفتگو کی، تو لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا اور بالکل درست پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ صراط مستقیم ہے، ہم سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بتا بھی دیتے ہیں، تو اس کے باوجود پھر ہم گمراہی کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور خود مسلمانوں کے ہاں بہت سے طبقات ایسے ہیں جن کے بارے میں خود مسلمان ہی کہتے ہیں کہ یہ گمراہ طبقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں. بعض اوقات ایک فرقے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو شاید اس طرح کی بات چیت کر جاتے ہیں. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس گمراہی سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے خوشیوں کے معراج ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ایک سرکاری چینل سے باقاعدہ ایک مذہبی پروگرام ہو، سورہ فاتحہ یہ پہ ہو. سرکاری نہیں، عوامی چینل ہے. آپ عوامی چینل ہے یقیناً. تو میں سمجھتا ہوں یہ کہ سرکار کا چینل ہے، سرکار کا چینل ہے اور یہ خوش نصیبی ہے. اور اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے، مذہبی پروگرام، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ صراط مستقیم کا راستہ کیا ہے. اور سورہ فاتحہ پر جو پروگرام ہے، سورہ فاتحہ تو یہاں تک مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پورا قرآن جو ہے، پورا قرآن کا جو متن ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. بے شک. اور پورا قرآن تفسیر سورہ فاتحہ جو متن ہے. صحیح. اور جس طرح مولا علی نے فرمایا کہ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم جو ہے بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے. اور مولا علی نے فرمایا میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں. تو سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت اہمیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک انداز ہے. اب جہاں تک صراط مستقیم کی بات آتی ہے، پہلا تو ایک یہاں بہت بڑا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پہ چلا، تو سوال کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سیدھا راستہ ملتا ہی نہیں، آپ بار بار مانگ رہے ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں. مثال کے طور پر سبق صاحب میں آپ سے پوچھوں کہ میں نے سپر مارکیٹ جانا ہے، تو مجھے آپ ایک دفعہ ایک راستہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں سے جائیں گے، میریٹ کو کراس کریں گے، آگے سپر مارکیٹ ہے. صحیح. تو لیکن اس بار آپ کے بتانے کے باوجود اگر میں بار بار آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے راستہ سمجھ نہیں آ رہا. میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفیوژن کا شکار ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نماز میں بار بار سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے، فرضوں میں پڑھی جاتی ہے، نفلوں میں پڑھی جاتی ہے، واجبات میں پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بار بار ہم یہ مانگتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ سید احمد سی کاظمی علیہ الرحمٰن نے جو اپنا ترجمہ البیان ہے ان کا، صحیح. اس میں سورہ فاتحہ کا جو انہوں نے ترجمہ کیا، کیا خوبصورت ترجمہ کیا. صحیح. انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. صحیح. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو مخالفین کرتے ہیں، خاص طور پر
جو اسلام مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سیدھی راہ مل ہی نہیں رہی. ہم یہ کہیں گے بات یہ ہے کہ سیدھی راہ جو یہ اللہ کا قرب پانے کا ایک طریقہ ہے, یہ درجات بلندی کا ذریعہ, اور درجوں کی کوئی حد ہوتی نہیں ہے. اس لیے ہم بار بار یہ دعا مانگتے ہیں, درجہ بدرجہ مزید درجے ملتے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم سوال تھا جس کا حضور غزالی زمان علیہ رحمان نے اپنی تفسیر میں بھی جواب عطا فرمایا, میں نے شارٹ انداز میں عرض کر دیا. جی جی. رہا آپ کا دوسرا سوال کہ جب صراط مستقیم کا یہ رستہ ہے تو اب ہر شخص کہتا ہے میں صراط مستقیم پہ ہوں, اور ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے میں صراط مستقیم پہ, اگلا بندہ بھٹکا ہوا ہے, اگلا بندہ گمراہ ہے, اگلا بندہ راستے سے ہٹا ہوا ہے. اب ہم راستے کا تعین کیسے کریں, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے؟ یہاں پر تو ہر بندے کا دعویٰ سیدھا ہوں ہی میں بالکل جو ہے اے ٹو زیڈ میں سیدھا چل رہا ہوں, باقی غلط ہیں. یہاں جو جس راستے پہ چل رہا ہے وہ نعرہ بھی لگا رہا ہے کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون, جی وہ اسی پر شاداں ہیں, اسی پر یہ ہاں جو میرا راستہ ہے نا یہی سیدھا راستہ ہے. دیکھیں میں عرض کروں گا کہ سیدھا راستہ ہم تو اس کا تعین نہیں کر سکتے. ہمیں تو جو اسلام نے سیدھے راستے کا تعین بتایا ہے صحیح وہی ہوگا, اس پہ چلنا ہے, اور اس کی وضاحت سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی عطا فرمائی. اگر ہم کسی مولوی سے, کسی شیخ الحدیث سے, شیخ القرآن سے, کسی عالم سے, کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے, کسی سے جا کر دستک دیں گے, ہر بندہ اپنی تشریح خود اس کی کرے گا, یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اگلی آیت میں, جس پر آپ خود فرما رہے کہ پروگرام ہم نے کرنا ہے, کہ وہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. اب انعام یافتہ لوگوں کا ہم نے پیچھے چلنا ہے, ان کے راستے کو اپنانا ہے, اور انعام یافتہ لوگ نبیین ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. صحیح. تو اب وہ طریقہ ہم نے اپنانا ہے. اگر ہم آقا علیہ السلام کی زندگی کو فالو کریں گے, آقا علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں گے, جس طرح میرے آقا نے خود فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. لیکن جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر راہ راست پہ, میرے آقا نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا. تو ہم اگر آقا علیہ السلام کی زندگی کو فالو کریں, یہی سیدھا راستہ ہے. ہم حضور کی زندگی سے ہٹ کر کوئی اور راستہ تلاش کریں گے تو ہم گمراہ ہوں گے. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کون بندہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں, کیا اس کی زندگی میں آقا علیہ السلام کی سیرت نظر آ رہی ہے, حضور کا اسوہ نظر آ رہا ہے, اور پھر تو وہ صراط مستقیم پہ ہے. اگر وہ آقا علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر, سیرت کو چھوڑ کر خود ہی اس نے اپنے راستے کا تعین کیا ہوا اور لوگوں کو اس راستے کی طرف لگانا ہے, تو وہ خود بھی گمراہ اور لوگوں پہ وہ گمراہ کر رہا ہے. اس لیے بس ہمیں تو اسلام نے یہی دیا, ہمیں کسی اور کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہمیں اس سوال کا جواب اسی سورہ فاتحہ میں موجود ہے, اور پھر مزید تفصیل اس کی 5واں پارہ سورہ نساء میں موجود ہے کہ وہ انعام یافتہ کون ہے, اس کی وضاحت ادھر آ جاتی ہے. تو جب سوالات کے جوابات ہمیں یہاں مل جاتے ہیں, پھر ہمیں کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے بتایا, اور مجھے آپ کی مثال بہت اچھی لگی جس میں آپ نے بتایا نا کہ اگر آپ نے یہاں سے سپر مارکیٹ جانا ہے تو آپ کو راستہ بتایا جائے گا کہ یہ راستہ ہے, لیکن سپر مارکیٹ کا راستہ بہت آسان ہے, 1-2 بار بندہ چلا جائے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے. لیکن یہ صراط مستقیم ہے, اور بار بار ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ نے بھی کہا نا کہ ہر نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بار بار دن میں کم از کم ہم 50-60 بار تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں, 5 وقت کی نماز میں, تو ہم بار بار یہ دعا مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس راستے میں بھٹکنے کا خطرہ زیادہ ہو اس کی بار بار طلب کی جاتی ہے. اور ہم جہاں پر دیکھتے ہیں نا کہ ہاں یہ راستہ کہیں غلط تو نہیں جا رہا, تو اس لیے بار بار آپ کو پوچھنا پڑتا ہے. آپ کسی اجنبی شہر میں چلے جائیں تو وہاں پر جا کر آپ بچے سے بھی پوچھیں گے بیٹا یہ راستہ کون سا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ راستہ بتانے والا بالکل ٹھیک نیت کے ساتھ غلط بتا دیتا ہے راستہ آپ کو, تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کی بڑی خوبصورت بات, میرا ذہن سوال کی طرف آپ کے جا رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ کیسے ہم صراط مستقیم کو ڈھونڈیں یا تلاش کریں. آپ نے کہا نا بہت سارے راستے ہیں, تو یہاں پہ تفسیر محسن علی نجفی صاحب نے بڑی خوبصورت تفسیر بیان کی ہے. تفسیر الکوثر میں ایک بیان ہے, کہا کہ جہاں پر صراط مستقیم ہے نا وہاں پہ صراط منحرف بھی ہے. یہ جملہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے نا کہ یہ اگر سیدھا راستہ ہے تو ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک صراط منحرف بھی ہے. جتنا یہ ڈیکوریٹ ہے اس سے زیادہ وہ اتنا ڈیکوریٹ ہے. ٹھیک ہے, مطلب اگر میرے لیے صراط مستقیم بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے, دین کی باتوں میں نظر آ رہا ہے, تو صراط منحرف اس سے زیادہ اٹریکٹیو ہے, زیادہ اٹریکٹیو دکھائی دیتا ہے, اس سے زیادہ, اور ہماری نسل اس طرف زیادہ جا رہی ہے. تو یہی خوبصورت بات یہاں پہ کہ دو چیزیں, اس طرف جو بیٹھا ہوا ہے نا اس نے اس راستے کو نوجوان نسل کے لیے بہت اٹریکٹیو بنایا, بڑا خوبصورت بنا کر پیش کیا ہوا ہے, تو اس طرف زیادہ دل لگتا ہے. یہ آپ کی بات زین للناس, وہ آگے اس شہوات کا مختلف چیزوں کا ذکر ہے لیکن پہلے مزین کر دیا, اس کو خوبصورت بنا دیا. تو اب یہ جو مزین آپ نے کہا کہ ایک لیڈر بیٹھا ہے جو اس کو مزین کر رہا ہے,
تو صراط مستقیم کو کون مزین کر رہا ہے؟ صحیح. یہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے جو بہت ساری کتب کا زینت بھی بن چکا ہے. کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے خطاب کر رہے تھے تو ایک شخص اٹھا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر. تو وہی بات کہ بہت سارے ٹریکس ہیں یا رسول اللہ، کون سا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ سیدھا نہیں ہے؟ بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ہمیں، بہت سارے فرقے تھے اس دور میں بھی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو رسول خدا خاموش ہوئے، مجمع میں تھے خاموش ہوئے. وہ شخص اس کو بٹھا دیا گیا. پھر دوبارہ رسول خدا اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہیں. وہ شخص پھر اٹھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دیجئے کہ در حقیقت صراط مستقیم ہے کون؟ ہے کیا؟ پھر دوبارہ بٹھا دیا. تیسری دفعہ مجمع میں ہی ایک شخص وارد ہوا، ٹھیک ہے، اور جب وارد ہوا تو رسول خدا نے اس کا شانہ ہلا کے اس کو اٹھایا اور کہا کہ ھذا صراط المستقیم، اچھا یہ صراط مستقیم ہے. کہا تو یہ کون ہے؟ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی ابن ابی طالب تھے. اچھا ماشاء کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے. اب کیوں کہا مولا کائنات کو صراط مستقیم؟ وہ صرف اس لیے، وہ جیسے آغا صاحب نے بات کی کہ ہمیں آل محمد مصطفیٰ اور اصحاب کی راستے پر چلنا ہے تو ہمیں صراط مستقیم ملے گا. اب وہ شخص کون تھا؟ سلمان تھے. سلمان فارسی سوال کر رہے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا جہاں جہاں پر بھی تم حق دیکھو گے علی اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہ اکبر. واہ. کیوں؟ کیونکہ وہ نفس نبی ہیں، وہ وسیع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ جہاں پر بھی دیکھیں، خیبر میں پہنچنے والی ہستی، احد میں مدد کرنے والی ہستی، بہت سارے ہمارے اہل سنت اہل تشیع کے علماء ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ ایک واحد ذات ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی، کہ جنہوں نے ہر مقام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اگر دیکھا جائے تو آل محمد کے وجود سے ہی دین اسلام بھی بچا ہے. صحیح. تو ھذا صراط مستقیم کیوں رسول خدا کہہ رہے ہیں مسند پر بیٹھ کے کہ یہ صراط مستقیم ہے؟ ہمیں کوئی فالوور چاہیے نا. آغا صاحب نے کہا کہ صراط منحرف میں بھی ایک لیڈر بیٹھا ہے. تو ہمیں لیڈرز کی کمی ہے. میں جو اپنے نیو جنریشن کو ایک پیغام دینا چاہ رہی ہوں، اگر آپ کو دین کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہماری سب سے بڑی غلطی کہ ہم نے لیڈر کا چناؤ نہیں کیا. صحیح. آپ کے پیرامیٹرز نہیں ہیں کہ کن بنیادوں پر آپ طے کریں گے کہ یہ جو شخص ہے یہ صراط مستقیم کی طرف لے کے جا رہا نہیں جا رہا. اور بڑی خوبصورت بات کی سعیدی صاحب نے بھی کہ قرآن خود ہمیں بتاتا ہے کہ صراط مستقیم پر پہرا دینے والے اور صراط مستقیم پر چلنے والے نبیین صالحین وہ کون سے لوگ ہیں، تو وہ آپ کو کون لے کر جاتے ہیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ راستہ تو ہم مانگتے ہیں نماز میں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا. تو وہ جو سیدھا راستہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیمانڈ یہ ہے کہ بس راستہ ایسا ہو کہ جس کے پہنچنے پر نا سکون اور اطمینان ملے، اور سکون اطمینان کو انعام کہا گیا. بالکل یہ وہ انعام کی صورت میں ملنا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں، کیونکہ دیکھنا ہم یہ والی بات بھی کرتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر کہ جو بھی جس راستے پہ چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں جا کے راستہ تو سب نے ایک ہی جگہ جانا ہے. یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، مختلف راستوں پر چلتے ہیں، مختلف طریق ہیں ان کے، لیکن آخر میں جا کر وہ راستہ ایک ہی بنتا ہے. تو ایک تو یہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ راستہ وہ ہو کہ جو ہمیں اس مرکز تک لے جائے. ہاں سیدھا سیدھا، چاہے ٹریکس جو بھی ہوں. صحیح ہے. لیکن مرکز کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بالکل. کیونکہ جب تک ذات محمد مصطفیٰ سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی. اور وہ مرکزی نقطہ وجود محمد مصطفیٰ ہے جس کے لیے رب ذوالجلال کہہ رہا ہے لولا کا فلقت الافلاق. صحیح بالکل. کہ میں زمین و آسمان کو خلق ہی نہ کرتا کہ محمد مصطفیٰ اگر آپ کا وجود نہ ہوتا. اور اسی وجہ سے قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اللہ کی جو رسول کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے. یعنی پیغمبر کے نقش پا پہ آپ اپنے قدم رکھتے جائیں اور پیغمبر نے جس طرف آپ کو لے کر جانا ہے نا وہ جنت کا ہی راستہ ہے، وہی ہے. جی علامہ صاحب. میں یہی جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی سورہ احزاب کی، میں اسی کی طرف چونکہ جہاں سے میں نے گفتگو چھوڑی تھی، صراط مستقیم کیا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک. اب صراط راستہ، اس کی بہت ساری معنی میں سے سیدھا راستہ صحیح، یا کوئی ٹریک جس طرح لفظ استعمال ہوا ابھی آپ کی گفتگو کے دوران، تو اسوا بھی اس راستے کو کہتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، جو ایک واضح
اور یوں کہہ لیجئے ہماری آج کل کی زبان میں کہ موٹر وے کی قسم کا، یعنی جس میں کوئی آپ کو رکاوٹ، ابسٹرکشن، کسی قسم کا ٹیڑھ، کسی قسم کے آپ کو خطرات نہ ہوں نسبتاً کمپیریٹیولی، ایک ایسا کھلا راستہ، واضح راستہ۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے مشعل راہ یا راہ بنایا گیا ہے، ہمارے لیے ایک نصاب بنایا ہے کہ گزرنا کہاں سے ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بس یہ سیدھی سی بات ہے، موٹر وے پہ چڑھنا ہے اور اللہ کے رسول سے ٹکٹ لینا ہے اور سیدھا جا کے اللہ سے ملنا ہے، یہ راستہ سیدھا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا میں سبوق صاحب ہر انسان یہ مانتا ہے کہ مینوفیکچرر کو حق ہے کہ وہ اپنی جو اس کی پروڈکشن ہے اس کے بارے میں بتائے کہ یہ فنکشن کیسے کرے گی۔ اللہ ہم سب کا خالق ہے، اس نے ہمیں ہمارے فنکشن اور ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے جو ایک معیار مقرر کیا ہے نا، جو راستہ، وہ حضور کی سیرت طیبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ اب دوسری طرف آپ اس کو جوڑ لیں تو جہاں جن لوگوں نے کہا کہ قرآن مجید، اب ایک اور چیز استعمال ہوئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو مفسرین نے ان تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، کسی نے کہا قرآن مجید ہے، کسی نے کہا ہدایت ہے، پھر کہا ہدایت کیا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آ کر مجتمع ہوتی ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک یہ کہ سارا کلام کلام اللہ ہے کوئی ثبوت؟ یعنی کلام اللہ کے کلام اللہ ثابت کرنے میں اللہ کی طرف سے منزل من اللہ ہونے کا انحصار، اللہ کا کلام ہونے کا انحصار، قرآن کا ٹیکسٹ ہونے کا انحصار حضور کی سنت پر ہے، حضور کی حدیث پر ہے، حضور کے قول پر ہے، اور کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ جان سکیں کہ یہ کلام اللہ کا ہے یا غیر اللہ کا ہے۔ حضور نے جس چیز کو، صحابہ کرام بسا اوقات آپ کا اپنا کلام بھی اتنا فصیح ہوتا تھا کہ صحابہ کرام تو فرق نہیں کر پاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا حضور کا اپنا کلام، وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ اللہ کا کلام ہے یا آپ کی اپنی بات ہے؟ تو جہاں تک آیت ہوتی تھی قرآن مجید کی، سرکار فرماتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، اور جہاں سے آگے ان کا اپنا بیان ہوتا تھا اسے وہ اپنا کلام کہتے تھے۔ صحابہ کرام نے اس میں تفریق کی، حدیث کو الگ لکھا اور یاد رکھا، قرآن مجید کو الگ لکھا اور یاد رکھا۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مرکز ہے، وہ جو ہمارے پاس مرکزی نقطہ ہے جس کے اوپر سب چیزوں کا انحصار ہے، اللہ کی وحدانیت کے ماننے، قیامت اور ساری غیب کی خبروں کا، اور قرآن مجید کا، اور اس کی حقانیت کا، اور ہدایت کا، اور اسلام کا، اور ایمان کا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جا کے منحصر ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر۔ آپ کی ذات پاک کو جب تک اللہ کی طرف سے ایک ایسا سورس، ایک ایسا وسیلہ نہ مانا جائے جو قرآن کے سمجھنے، اسلام پر چلنے، ایمان کے قبول کرنے اور اندر اترنے، ان ساری کی ساری چیزوں کا سورس آپ کی ذات کو جب تک نہیں مانا جائے گا، تب تک ہدایت کا پہلا دروازہ نہیں کھلے گا، تب تک اس کے پہلے زینے پہ قدم نہیں جا سکتا۔ جو بات کی نا کہ صراط مستقیم، اور اس کے برعکس تو ہزار راستے ہیں۔ ایک سوال تھا آپ کا، کر دیا گیا نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں پہلا درجہ ہی انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سب سے خاتم النبیین ہے، اور حضور نے اللہ کے رسول وسلم کا ہے۔ سر آپ دیکھیں 23 سالہ جد و جہد ہے کم و بیش، اس میں کون سا کام ہے جو آپ نے اپنی ذات سے کر کے نہیں دکھایا؟ کوئی چھو منتر نہیں، کوئی ایسے جناب دموں سے اور چھوؤں سے، مسلسل ایک پریکٹیکل لائف آپ نے گزاری۔ آپ نے بحیثیت یعنی زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کے لیے آپ نے عملی مثالیں چھوڑی، اور آپ کی پچھلی زندگی یاد رکھیے، آپ کے اعلان نبوت سے قبل کی زندگی میں بھی بے تحاشا مثالیں۔ قرآن مجید کی طرف جب یہ سوال آیا نا اللہ کی نبی کی بارگاہ میں کہ کیا دلیل ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی نے یہ لوگوں کا سوال اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا، یہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر کیا دلیل ہے؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اپنی اس پچھلی زندگی کو ان کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کرو کہ میری کتاب حیات کا ورق تمہارے سامنے ہے، اگر میری زندگی میں، میرے اسوہ میں، میرے کردار میں جھول ہے تو میرے وعدے میں بھی کوئی فرق ہوگا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہوئی نا کہ اللہ کے رسول کی جو آئیڈیل آپ کے سامنے ہوگا وہ صادق اور امین ہوگا، اور صادق اور امین کو وہ لوگ بھی مانیں گے کہ جو مخالفت کرنے والے۔ میں زور دے کے کہنا چاہتا ہوں سید صاحب، وہ یہ ہے کہ حضور کی بعثت سے قبل صحیح اور بعثت سے بعد دونوں زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ بنا کر رکھا۔ اس کو خاص طور پہ پیش نظر رکھو۔ جو سوال تھا آپ کا کہ ہدایت کا کیسے پتہ چلے، صحیح کون ہے ہدایت پر، وہ اس طرح بڑی سادی سی بات ہے کہ منزل جس کی حضور کی ذات پاک ہے اور حضور کا دہلیز ہے، وہ راستہ جو بھی اختیار کرے، اور ویسے مشترکات اور اصولیات میں کوئی فرق نہیں ہے، مختلف مکاتب فکر میں کچھ چیزیں ایسی سچائیاں ہیں، بہت ساری چیزیں کہ جن پر سب متفق ہیں، اور بندہ مومن جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ حق اور سچ کہاں ہے، وہ سمجھتا ہے یہی اس کا مال متاع گشتہ ہے، وہ جہاں سے چاہتا ہے اس کو پا لیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ خانم رضا بطول صاحبہ، مفتی میر اشتیاق احمد صاحب، علامہ سید جہانگیر سعیدی صاحب،
ثناء کنجاہی صاحب۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے آپ کے سامنے سیدھا راستہ رکھ دیا ہے، اب آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے قبول کریں یا آپ اس کا انکار کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے پاس آپشن رکھا ہے کہ ہم نے سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اور سیدھا راستہ قرآن حکیم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ میں، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، اہل بیت العظام اور صحابہ اکرام، یہ جو جتنے بھی لوگ تھے، جتنا بھی یہ قافلہ جو ہے نا، یہ روشنیوں کا قافلہ ہے، اور یہ جو روشنی کا قافلہ ہے، اس میں جس کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے اس نے ایک مشعل اٹھا رکھی ہے، اور وہ مشعل اس کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دی ہوئی ہے، تو آپ جس کے ساتھ بھی چلیں گے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر ٹھہرے گی۔ مولانا روم نے کیا خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے بے شمار راستے تھے، میں نے محبت کا راستہ چنا، تو محبت کے راستے پر چلتے رہیں اور لوگوں تک محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اللہ کا دین پہنچاتے رہیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ خیر پھیلانے کا ذریعہ بنیں، شر پھیلانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔